صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ سب بہت ساری تالیوں میں سر کا شکریہ ادا کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب کی کامیابی ہے کہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ دیا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام بھی کریں گے آپ کی رہنمائی میں. 30 اور 31 مارچ سن 2023 کو سر ہم پہلی عالمی نسل نو کانفرنس یہاں منعقد کروانا چاہتے ہیں. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسلام آباد میں پیدا ہوں. جہانگیر جو لوگ ہیں آج سے 30 سال پہلے ہم جس کھلی فضا میں سانس لیتے تھے، آلائشوں سے پاک، کثافتوں سے پاک، منافقتوں سے پاک، آج میں 50 سال بعد اس فضا میں دوبارہ سانس لے رہا ہوں. اس لیے کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ یہ زیادہ بات نہیں کریں. انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پسماندہ علاقے سے آئے. میں اس شہر کی منافقت کو سمجھتا ہوں. علاقے کی پسماندگی اتنی زہریلی نہیں ہوتی جتنی ذہنی پسماندگی. آپ آئے مقاصد مجھے تیسری یا چوتھی ملاقات وقاص سے ہے اور چیئرمین صاحب سے بھی تیسری چوتھی ہے. اس شہر میں پیدا ہوں، میں اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں. آپ کوفے پہ شعر لکھتے ہیں، میں کوفے میں رہا ہوں، میں کوفے میں پلا ہوں. مجھے پتا ہے کہاں کہاں سے تیر کس کس نشانے پہ جلتے ہیں. 2 باتیں میں نے اس لیے چیئرمین صاحب سے اجازت لی ہے، پھر زندگی رہ جا رہے ہیں. میں ان کی چاپلوسی نہیں کر رہا، میں بار بار گزارش کرتا ہوں بڑے شاعروں کے محب بنو، مصائب نہ بنو. مصائبوں کی بے ساکیوں پر زندہ رہنا بڑا پن نہیں ہے، محبت کے ساتھ زندہ رہنا بڑا پن. پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اس کے بعد خدا حافظ کر دوں گا. آپ کہتے ہیں ملک میں کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. میں پورے وسعت اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، میں یہاں کے شہر کے بڑے بڑے عہدوں پہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ادارہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے تو وہ اکیڈمی آف لیٹر ہے. 50 جہانگیر بیٹھا ہے، 50 برس ہم یہاں سے گزرتے نہیں تھے. ہم نے ضیاء الحق کا بدترین دور دیکھا ہے. ہمیں پتہ ہے حبس کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے حبوست کی لفظ لے آئیے گا نیا، حبس اور نحوست کو ملا کر ایک نیا لفظ دے رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے حبوست کیا ہوتی ہے. کبھی وقت آئے گا تو میں اس زمانے کی کوئی غزل یاد آ گئی. اس شہر میں یوسف صاحب کا پورا نام بھی نہیں جانتا. ایک دن ادھر سے گزرتے ہوئے ویسے ہی مجھے بلاتے نہیں شاعروں میں. خدا جانے وقاص کے سر پہ بال اگے یا نہ اگے، کم سے کم میری بات کچھ ضربے ضرور پڑیں گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں نے 50 سال میں ایک چیز سیکھا ہے. ایسے ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جہاں منافقت اتنے کمال پہ تھی، کمیونٹی سینٹر اپارا میں. شاعروں نے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کیا، آپ کی عمر کے ہم لوگ سارے شاعر تھے کہ ہم اس مشاعرے میں نہیں جائیں. اس میں خرم خلیق، مشتبہ شیرازی، اختر عثمان، طارق نہیں، یہ سب لوگ، رفیق سندیلی. اچانک میں نے کہا میں جاؤں گا. میں مشاعرے کی طرف بڑھنے لگا، نام آپ کو یاد آ جائیں گے. تو لوگوں نے مجھے بڑا بلا بلا کہا کہ یہ ہمارے گروپ سے نکل گئے. میں گیا، اسٹیج پہ گیا. میں نے کہا جناب میں تمام شاعروں کی نمائندگی کرتے ہوئے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ 4 مصرے میں نے یہاں سے لے کر اسٹیج تک کہے، اب تک پہنچ چکے ہوں گے. اس کا پس منظر بتا رہا ہوں. اصول جن کا ضرورت، قصیدہ جن کا کلام، تعلقات کے محتاج مصلحت کے غلام، ادھر بھی اپنے نمازی ادھر بھی اپنا امام، یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام. میں کوئی بہت لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. میں وقاص کو جب سے وقاص نے مجھے دادا بنایا، میری دادا گیری شروع ہو گئی. اتنے پھول مجھے 1 مہینے میں نہیں آئے ہوں گے جتنے اس کے خلاف آئے پورے پاکستان سے. وہ جو میرے دوست تھے نا، جن کے ساتھ میں نے 25 30 سال گزارے، انہوں نے کہا تمہیں بڑا نقصان پہنچائے گا. تو میں نے جملہ کہا
کہ 25 سالوں میں آپ نے جو نقصان پہنچایا اس سے تو کبھی پہنچایا. اس کا کام دیکھیے چیئرمین صاحب، اس کا کام دیکھیے. میں پھر کبھی تحریر میں لکھوں گا ان چیزوں کو. اتنے لوگوں کو جمع کرنا ادارے کا کام. اسلام آباد کے ادبی اداروں کے اگر آپ کارکردگی دیکھیں گے، اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھا. اپنے مصاحبین کو بنانے میں کردار ادا کیا. چیئرمین کا آفس مصاحبوں سے بھرا رہتا تھا. میں نے کسی چیئرمین کو اس طرح کے چھوٹے فنکشنوں میں، چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کا مزاج سمجھ لیجیے، آتے نہیں دیکھا کہ بھائی چیئرمین دیکھ رہا ہوں ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. وجہ آخری بات کر رہا ہوں، وجہ اس لیے کہ جب بھی اداروں کے سربراہ شاعر اور ادیبوں کو بنایا گیا ہے وہ ادارے تباہ ہوئے. میں اس ادارے کو فراز صاحب سے لے کر آج تک جانتا ہوں. میں مقتدرہ کو جانتا ہوں، میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کو جانتا ہوں. انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جیسا اب ہو رہا ہے. پتہ نہیں اس کے بعد یوسف خٹک صاحب یوسف خوش صاحب مجھے پابندی لگا دیں گے. یہ میری تعریفیں کرنے کے لیے آیا. 50 سال منظر گواہ ہے، میں نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. آج آپ کے سامنے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اس ادارے کو باقی رکھنا ہے اور اسی انداز کے ساتھ رکھنا ہے تو ہمیں یوسف خوش صاحب کی آواز میں آواز ملانا پڑے گا. ورنہ یاد رکھیے سبھی چلے جائیں گے. اگر یہ یہاں سے چلے گئے نا تو پھر یہ ادارہ وہیں پہنچ جائے گا جہاں اس کا انجام تھا. اور آپ کو باہر سے آ کر اندازہ نہیں کہ اسلام آباد کتنے سفر آپ طے کر گئے. کسی نے آپ کو بلایا نہیں، کسی ادارے نے نہیں بلایا، خود آئے. منشیات کا ایک افسانے کا ایک جملہ سنا دوں اور آپ سے یاد ہے. اپنا گھر منشا کا خلیق بیٹھا ہوتا، اس نے اسلام آباد کی فضا لکھی کہ بہت دفعہ میں نے سوچا کہ میں اپنے گاؤں جاؤں، چھٹیوں کا انتظار کیا. لمبا افسانہ پڑھ لیجیے گا. اپنا گھر، ساری تیاری کی، بچوں کی چھٹیاں لے لی، اپنے دفتر کی چھٹیاں لے لی وغیرہ وغیرہ. اس میں جملہ ہے، جاتے ہوئے میں نے غبارے میں ہوا نہیں بھری کہ ایسا نہ ہو اسلام آباد کی ہوا میرے گاؤں تک پہنچ جائے. یہ پوری تیاری پر افسانہ ہے. اس کے بعد کہتے جب میں سب کچھ تیاری کر کے 2 مہینہ چھٹی لے کر سب کچھ گاڑی میں بیٹھا تو اتنے میں دیکھا دروازے پہ دستک ہوئی. افسانے کو پڑھیے گا. دروازے پہ دستک ہوئی تو میرے والد صاحب کھڑے ہوئے تھے. ان کے ہاتھ میں گٹری تھی. میں نے کہا ابا کیسے آئے؟ کہا بس کھیتوں میں کام کر رہا ہے سر، مجھے خیال آیا تم سے ملاؤ، میں آ گیا. میں لاری پہ بیٹھ کے یہاں تک آ گیا. اسلام آباد کا مزاج سمجھیے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، فیس بک پر آپ کی شاعری مجھ تک پہنچی لیکن فیس بک پر آپ کی خوشبو نہیں پہنچی. خوشبو کے لیے مشاعرے کا ہونا بہت ضروری ہے. میں اعتراف کر رہا ہوں میرے بعد میں آنے والی نسل جو ہے وہ بڑی توانا نسل ہے. یاد رکھیں 2 شخصیتیں آپ سے گھبرائیں گی. ایک بڑا شاعر ہو کر بے ساکیوں پہ کھڑا ہو وہ گھبرائے گا، اور ایک خراب شاعر آپ سے گھبرائے گا. اس لیے کہ وہ پبلک ریلیشن کی بنیاد پہ آئے گا. پرسوں یہاں ایک فنکشن ہوا پیر شاہ کا. مجھے اس اکیڈمی میں لانے میں بڑا ہاتھ وقاص کا. مجھ سے میری ڈیٹنگ پوائنٹ کا یہاں ملوں گا میں آپ سے. میں اس سے ملنے آیا تھا کہ مجھے یہاں کا ماحول دیکھنے کو ملا. میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے ادارے کو بچائیے، جہاں جہاں آواز اٹھائیے، جو مرضی کریں، لیکن اس ادارے میں اگر کوئی اور آدمی آئے گا تو اس کو وہیں سے شروع کرنا پڑے گا جہاں سے یوسف خوش چھوڑے. اور یوسف خوش کبھی اتنی جلدی چھوڑنے والا نہیں. واہ 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 واہ.